السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آج عمر، اللہ نے جو عمر ہم کو دیا ہے، اس بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، لہٰذا پوری توجہ سے عمل کی نیت سے سننا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کا معقول جواب ہم لوگ نہیں دیتے، ہمارے دونوں پاؤں حساب کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ وہ 5 سوال، ان کا معقول جواب ہم لوگوں کو دینا ہے۔ ہمارے نبی ہم پر بڑے مہربان، اس لیے پہلے ہی ہم کو باتوں کو بتلا دیا۔ لہٰذا ان میں سے پہلی چیز عمر کس کام میں خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، ہم نے تجھے جو زندگی دیا تھا، جو عمر ہم نے دی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں صرف کیا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، وہ جوانی کو تو نے کہاں خرچ کی؟ یہ عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن الگ سے جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کریں گے۔ زندگی کے بارے میں ایک سوال، اور اسی زندگی میں جو چند سال جوانی کے تھے، اس کے الگ سے سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کی؟ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال، مال کیسے کمایا؟ کیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا، وہ مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ کیسے کمایا ایک سوال، اور کہاں خرچ کیا ایک سوال۔ یہ سوال ہوگا۔ اور آخری سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر تو نے کیا عمل کیا؟ اپنے علم پر تو نے کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال ہوں گے۔ عمر کہاں خرچ کی، جوانی کہاں خرچ کی، اس کے بعد مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال۔ اب دیکھیں، پہلا سوال، عمر کس کام میں خرچ کی؟ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی عبادت کے لیے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہوں تاکہ تمہارا امتحان لوں کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، نیکی کے بدلے جنت، نیکی کے بدلے جنت، برائی کے بدلے جہنم ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے، یہ زندگی ہماری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایمان والوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا، سودا ہو چکا ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے جان کا، ہمارے مال کا سودا ہو چکا ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے بڑے مہربانی، جان بھی اسی کا، یہ مال بھی اسی کا، پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا جان تمہارے مال کے بدلے میں، تمہارا جان تمہارا مال جنت کے بدلے میں نے خرید لیا۔ تو دوستو، اب یہ زندگی اللہ کے احکاموں پر لگانا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگانا ہے۔
یہ دنیا تو کٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت باقی رہ جائے گی۔ اس لیے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ہم اس زندگی کو یوں ہی نہ کھو دیں۔ پل پل آج موقع، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی موقع نہیں عبادت کرنے کا، اللہ کا نام لینے کا۔ اللہ کا نام یہاں پر لیں گے، اللہ اجر و ثواب دیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد تم لاکھ مرتبہ اللہ کو یاد کرو لیکن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ امتحان ہو چکا۔ تو یہ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوتے ہیں نبی کے طریقے کو اپنانے سے، نبی کے سنتوں پر چلنے سے۔ اللہ کے احکام، نبی کا طریقہ، یہ دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جوانی۔ جوانی کے چند سنہرے سال اللہ نے ہم کو دیا۔ جوانی ہمیشہ یوں ہی نہیں رہتی، ہم جانتے ہیں۔ جوانی کو غنیمت جان، بڑھاپا آنے سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جوانی میں خوب اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم لوگ اللہ کو منانا ہے۔ جوانوں کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بوڑھے آدمی کا 70 سجدے اور جوان آدمی کا 1 سجدہ برابر ہے، اللہ اتنا چاہتے ہیں۔ میرا نوجوان بندہ دیکھو، خواہشات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کاروبار کے دھندے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت سے ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کے باوجود اپنی جوانی میں میری عبادت کر رہا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جوانی چلی گئی تو پھر آنے والی نہیں ہے، تو اس لیے جوانی میں خاص کر خوب اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نہ معلوم آئندہ روزوں میں جب بوڑھے ہو جائیں گے، یہ جسم ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہم زیادہ عبادت شاید کر نہیں پا سکتے، اس لیے غنیمت جاننا ہے۔ اور اس کے بعد مال کیسے کمایا؟ ہم ایسے ویسے کام کر کے نہیں کما سکتے، حلال طریقہ ہو، حلال طریقے سے مال کو کمانا، اسی کے اندر برکت ہے۔ دنیا کے حلال مال کا بھی اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اور حرام مال کا عذاب بھگتنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا طریقہ صحیح ہو کہ مال کیسے کمایا جائے۔ الحمدللہ ہم نے حلال طریقے سے کما لیا، تجارت کر کے، ملازمت کر کے، حلال تجارت، حلال ملازمتیں، ہم نے مال کما لیا۔ اب مال کیسے خرچ کیا جائے اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ ہم مالدار ہیں، استطاعت ہے، ہمارے اوپر حج فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، ان سارے حقوقوں کو ادا کرنا ہے، اور نیک کاموں میں ہمارے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بندہ میرا مال کہتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا نیک کاموں میں خرچ کر کے محفوظ کر لیا، یہ اس کا مال ہے۔ بقیہ مال اس کے وارثوں کا ہے، یہی ہمارا مال ہے۔ ہم نے کھا لیا یا پہن لیا یا نیک کاموں میں خرچ کر دیا، یہ ہمارا مال ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے اپنے مال کو حلال جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا ہمارے پاس مال ہے، اگر کوئی ایسا تقاضا ہے جس کے اندر مال خرچ کرنے سے ہم کو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تو جو مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا۔ طاقت ہوتے ہوئے بھی کوئی نیک تقاضا آیا، ہم کچھ بھی نہیں دیے، لکھا ہے کہ یہ مال جو نیک کام کے لیے اس کے سامنے بات آئی لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مال ایسے جگہ پر خرچ ہوگا جہاں اللہ ناراض ہوتے۔ تو مال اچھے جگہ پر خرچ ہو۔ اس کے بعد اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، نہیں۔ دین کی بات جو بھی ہمیں معلوم ہے اس لائن کے ہم علم والے ہیں۔ دیکھیں ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، مال ہے تو حج کرنا ہے۔
بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہیں، تو اس بارے میں جو بات ہمیں معلوم ہے سوال کریں گے کہ تیرے پاس یہ علم تھا، تو نے کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالوں کے جواب مجھے، آپ کو، ہم سب کو دینا ہے، اس کی تیاری ہم کو یہیں پر کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اور آخرت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ رد ربا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، آگے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔